الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه وأصحابي. جیسے کہ کئی دنوں سے ہم اہل حدیث کیوں ہے اور ہم اہل حدیث کے لیے کن چیزوں کے لیے ضروری ہے، کن باتوں کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے، وہ باتیں دھیرے دھیرے میں بتانے جا رہا تھا. میں نے اس سے پہلے بات بتائی کہ بھائی ہمارے سامنے قرآن اور حدیث یہ مکمل دین ہے. دین کیا ہے؟ قرآن اور حدیث کے اندر مل جائے گا. حاجی صاحب عثمان بھائی میری طرف دیکھو، آپ اپنی دنیا میں ہے، کہیں اور پھر رہے، نہیں بند کروا لیں گے لاج، سست ہو رہا بولے بند کروا لیں گے. کہ دین قرآن اور حدیث سے ہے. ہم اگر دین لینا ہے تو اسی قرآن سے اور اسی حدیث سے ہی لینا پڑے گا، کسی اور سے ہم نہیں لے سکتے. اب اس قرآن اور اس حدیث کو کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سمجھ کو بھی لینا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے فہم کو بھی لینا کہ بھئی ہم جو نیکی کر رہے ہیں یا دین کوئی بھی نیکی کا کام کر رہے ہیں تو ہمارا کام کرنے کا طریقہ یا ہم جو نیکی کر رہے ہیں کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اسی طرح سے کیا تھا؟ کیا صحابہ کرام قرآن مجید اور احادیث کو اسی طرح سے سمجھے ہیں کیا جس طرح سے آج ہم لوگ سمجھ رہے؟ میں جیسے کل بتایا میلاد النبی کے بارے میں ایک اور اگزامپل لیتا ہوں کہ بھئی بعض لوگ بولتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نور سے پیدا کیے گئے. آپ سنے رہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نور سے پیدا کیے بول. اب وہ لوگ بھی قرآن اور حدیث سے بتاتے، وہ لوگ بھی کیا ہے قرآن اور حدیث سے بتاتے. تو ایسے وقت میں ہمیں صحابہ کرام کے پاس جانا پڑے گا کہ بھئی جن آیتوں کو وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلقت کو نور سے بتاتے ہیں، کیا ان حدیثوں کو یا ان آیت کو صحابہ کرام ویسا ہی سمجھا ہے جیسا وہ لوگ سمجھ رہے ہیں؟ دیکھا جائے گا. اگر صحابہ ویسا نہیں سمجھے ہیں تو بولیں گے کہ بھئی نہیں سمجھے ہیں تو ہم مان لیں گے. ایک اور چیز وسیلہ لینا، پیغمبروں کا وسیلہ لینا، اولیاء کرام کا وسیلہ لینا یا قبروں میں رہنے والوں کا وسیلہ لینا، ان کے وسیلے سے کیا کر رہے ہیں؟ ہم دعا کر رہے ہیں. اور جو لوگ وسیلہ لینا بول رہے ہیں وہ لوگ بھی کیا ہے قرآن اور حدیث سے دلیل لیتے ہیں، قرآن اور حدیث سے دلیل لیتے ہیں. تو اب ہم جائیں گے صحابہ کرام کے پاس کہ بھئی صحابہ کرام ان آیتوں کو ایسا ہی سمجھا ہے جیسا کہ وہ لوگ سمجھ رہے ہیں، جیسا کہ وہ لوگ مان رہے ہیں. اگر صحابہ کرام نے ویسا ہی سمجھا تو ہم ایکسپٹ کریں گے، اگر نہیں سمجھا ہے تو ہم ایکسپٹ نہیں کریں گے. اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ بھئی صحابہ کرام کی سوچ یا صحابہ کرام کی سمجھ دین قرآن اور حدیث کے لیے سب سے امپورٹنٹ. بات سمجھ میں آ رہی کہ صحابہ کرام کی سمجھ قرآن اور حدیث کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے. کیوں ہے؟ اب سوال پیدا ہوتا نا، کیوں بھئی صحابہ کرام کی اتنی امپورٹنٹ کیوں ہے؟ کیا وجہ سے صحابہ کرام کو قرآن اور حدیث کے اندر لا رہے ہیں کہ بھئی کیا وجہ سے؟ دیکھو چند وجوہات بتاتا ہوں، چند چیزیں بتاتا ہوں. سب سے پہلی چیز یہ اللہ کا آرڈر ہے، اللہ کا حکم ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، کیا بتایا کہ بھئی صحابہ کرام کی سمجھ کی طرح تمہاری سمجھ ہونا. صحابہ کرام جس طرح سے سمجھے ہیں، جس طرح سے عمل کیے ہیں، اس طرح سے آپ لوگ بھی سمجھنا، اس طرح سے آپ لوگ بھی عمل کرنا. تب جا کر کیا ہے تمہاری نیکی قبول کی جائے گی یا تمہارا عمل قبول کیا جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم. کیسا؟ قرآن مجید میں اللہ نے کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار
والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ لوگ جو سب سے پہلے مسلمان ہوئے، وہ لوگ جو بعد میں مسلمان ہوئے، یا مکے میں رہنے والے مسلمان صحابہ یا مدینے میں رہنے والے مسلمان صحابہ، اگر کوئی ان لوگوں کی پیروی کرے گا، ان لوگوں کی اتباع کرے گا، ان لوگوں کے نقش قدم پر چلے گا، اللہ نے ان کو کیا کہا معلوم؟ رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو جاتا، وہ اللہ سے راضی ہو جاتا۔ تو اس سے بات کیا پتا چلی کہ وہ صحابہ کرام کے نقش قدم پر یا صحابہ کرام کی سوچ اور سمجھ سے چلنے کا حکم کون دے رہے ہیں؟ اللہ دے رہے ہیں، پہلے قرآن سے اور حدیث سے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں بتائے؟ ایک حدیث ہے، لمبی والی حدیث، کہ وہ اللہ کے رسول نے بتایا کہ ہماری امت کے اندر 70 فرقے ہوں گے، 70 فرقے ہوں گے، اس میں سے ایک فرقہ یعنی جنت میں جائے گا اور 72 یعنی 70 فرقہ جہنم میں جائے گا۔ جو ایک فرقہ جنت میں جائے گا اس کی نشانی کیا ہے، اس کی علامت کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے بتایا کہ ما انا علیہ واصحابی، وہ فرقہ جنت میں جائے گا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا، اور صحابہ کرام جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر انہوں نے نقش قدم پر پیروی کی ہے، انہوں نے چلا ہے، اسی طرح سے ہمارا بھی چلنا صحابہ کرام کی طرح ہوگا تو ہم بھی کیا ہے؟ جنت میں جائیں گے۔ بات سمجھ میں آگی؟ تو یہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے، صحابہ کرام کو قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے لانا چاہیے، پہلا۔ دوسرا ایک اور بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک استاد تھے نا، ایک استاد، دنیا کا سب سے بہترین استاد، اگر کوئی اس دنیا کے اندر آئے گا بھی نہیں، اس سے پہلے تھا بھی نہیں، بہترین استاد، بہترین معلم اگر کوئی ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بہترین معلم اس دنیا کے اندر پیدا ہونے والا نہیں، یعنی ٹیچر کوئی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے سامنے جو شاگرد تھے صحابہ کرام جو شاگرد تھے وہ دنیا کے سب سے بہترین اسٹوڈنٹ تھے، بہترین، ان جیسا کوئی اسٹوڈنٹ نہیں تھا اس دنیا کے اندر، نہ ایسا کوئی اسٹوڈنٹ آنے والا ہے۔ تو میرے بھائیو، جس ٹیچر سے انہوں نے لیا ہے، جس ٹیچر سے، جس استاد سے لیا ہے، وہ سب سے بہترین استاد ہے، اور جو اسٹوڈنٹ جن سے لیے اسٹوڈنٹ، وہ اسٹوڈنٹ دنیا کے سب سے بہترین اسٹوڈنٹ ہے۔ تو میرے بھائیو، اب یہ سمجھو، جو ٹیچر سمجھایا ہے وہ بہو وہی سمجھتے، کوئی الگ نہیں سمجھیں گے، کیونکہ دنیا کا سب سے بہترین ٹیچر سمجھا رہا ہے، سب سے بہترین استاد سامنے والے کو سمجھا رہا ہے، تو سامنے والا اسٹوڈنٹ بھی وہ بہترین انداز ہی میں سمجھے گا، جیسا ٹیچر سمجھایا ویسے ہی سمجھے گا، کیونکہ سامنے والا کون ہے؟ نبی ہے، اور سب سے بہترین ٹیچر ہے۔ دیکھو، ایک حدیث میں ایک تابعی فرماتے ہیں کہ ہم نے صحابہ کرام سے یہ کہتے ہوئے سنا، ابو عبد الرحمن غالباً ان کا نام ہے، انہوں نے ایک بات بتائی کہ بھئی ہم نے صحابہ کرام سے بات بولتے ہوئے سنا، کیا بات؟ کہ جو کوئی بھی قرآن یا حدیث کی بات آتی تو سب سے پہلے ہم کو سنتے، پڑھتے، یاد کرتے، اس کے بعد سمجھتے، سمجھنے کے بعد عمل کرتے، عمل کرنے کے بعد ہی دوسری آیت یا دوسری حدیث کو لیتے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات بولتے، پڑھتے، سمجھتے، عمل کرتے، اس کے بعد دوسری حدیث یا دوسری آیت کو صحابہ کرام لیتے۔ تو میرے بھائی سے کیا بات پتا چلی کہ بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہترین سمجھانے والے، اور سامنے وہی آدمی بیٹھتا تھا جو سب سے بہترین اسٹوڈنٹ ہوتا تھا۔ اب تو صحابہ جو بھی سمجھے وہ کس سے سمجھے؟ کس سے سمجھے؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھے۔ اب اگر ہم نے دین، قرآن اور حدیث کو صحابہ کرام کے راستے سے یا ان کے مائنڈ سے چلیں گے تو ہم کیا ہے؟ سکون پر رہیں گے، ہمارا بھی کیا ہے؟ دین کے اندر بدعتیں۔ دو، تیسری اور بہت سی چیزیں، تیسری ایک اور چیز بات بتا کر ختم کروں گا۔ دیکھو، دین کیا ہے؟ آسان ہے، دین آسان ہے۔ کب تک معلوم؟ جب اس دین کے اندر بدعت نہیں آتی، خرافات نہیں آتی، غلط چیزیں نہیں آتی، تب تک دین آسان ہے۔ آج دیکھو دین کو کتنے مشکل بنا کے رکھے ہیں لوگ، درگاہوں کو جا بولتی، اس کے اوپر چادریں چڑھاؤ بولتی، نظر و نیاز کرو کہتی، گھر میں ناریل لگاؤ کہتی، اور وسیلہ لوگ کتنے نے بولو دین کو مشکل بنائے۔ لیکن دین آسان ہے، اس وقت آسان ہوگا جب ہم صحابہ کرام کے طریقے پر چلیں گے،
اس وقت آسان ہوگا جب ہم صحابہ کرام کے طریقے پر چلیں گے. اگر ہم صحابہ کرام کے طریقے پر نہیں چلیں گے دین مشکل ہو جائے. مثال امام راضی رحمت اللہ علیہ بول کے بہت بڑے امام ہے, بہت بڑے امام, ان سے کچھ غلطیاں ہوئی, کچھ چوک ہوئی, ان سے کچھ چوک ہوئی. انہوں نے اپنے آخری ایام میں ایک بات بتاتے ہیں. کیا بات بتاتے ہیں؟ ہم نے کئی کلام, یعنی کئی کلام والے, کلام بولے تو پہلے زمانے کے اندر ایک بہت بڑا سبجیکٹ تھا کلام, منطق بولے تو ایک بہت بڑا سبجیکٹ اس زمانے کے اندر. تو انہوں نے کہتے ہیں کہ ہم نے کلام کے سارے طریقوں کو جانتا ہوں اور تصوف کے سارے طریقوں کو جانتا ہوں, لیکن اس کلام کے اندر, ان منطق کے اندر, ان تصوف کے سارے طریقے کیا ہے, کسی بیمار کا علاج نہیں کرا سکتے, کسی بیمار کو شفا نہیں دے سکتے. تو وہ کہتے ہیں دیکھو تم سیدھا سادہ قرآن اور حدیث پر عمل کر لو, آسان ہو جائے گا. تم ان جھنجھٹوں کے اندر مت پڑو, یہ منطق ہے, یہ کلام ہے, تصوف ہے, ان جھنجھٹوں میں مت پڑو. سیدھا سادہ قرآن تمہارے سامنے, اس پر عمل کرو, اللہ تعالیٰ جنت میں بھیجے گا. میرے بھائی واقعی میں دیکھو مثال کیسا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بات بتائی. کیا بات بتائی؟ کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ وجہ اللہ, اللہ کا چہرہ ہے. قرآن میں ایک آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے, ہاتھ ہے. قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی پنڈلی ہے. سیدھی سادی بات, اللہ تعالیٰ کی پنڈلی ہے. اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے. اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے. کیسا ہے نہیں معلوم, کیسا ہے نہیں معلوم, ہے. اب قرآن نے بتا دیا کہ بھئی ہے بولو کو ہے, ہم بھی اتنا ہی مان لیں گے, اس کی تشریح کرنے نہیں جائیں گے, اس کے اندر نہیں گھسیں گے, اس کے اندر اور بھی باتیں فٹ نہیں کریں گے. سمپل سیدھا سادہ کہ بھئی اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے, اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے, اللہ تعالیٰ کا پیر ہے. اب کیسا ہے نہیں معلوم. تو امام راضی رحمت اللہ علیہ بہت بہترین انداز میں کہتے ہیں کہ بھئی قرآن اور حدیث کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے راستے پر جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا سیدھا سادہ قرآن سمجھ لو گے, جنت میں جاؤ گے. اگر یہ راستے صحابہ کو چھوڑ کر اگر ہم نے ان کی باتیں یا ان کی فکر کو لیا یا ان کی باتوں کو ذہن میں رکھ لیا, دین گڑبڑ ہو جائے گا. بدعات گھسیں گے, خرافات گھسیں گے, غلط چیزیں گھسیں گے, اور آدمی کیا ہے بدنام ہو جائے گا, دین بھی بدنام ہو جائے گا. تو میرے بھائیو سمپل سی بات کیا ہے, صحابہ کرام ہمارے لیے دین میں اتنی امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ بھئی انہوں نے, اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ صحابہ کرام کو دیکھو, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکم دیا کہ صحابہ کرام کو دیکھو. اور صحابہ کرام خود کیا ہے, اس وقت تک کسی آیت پر آگے نہیں بڑھ سکتے تھے یا کسی حدیث کے آگے نہیں جاتے تھے تب تک کہ اس حدیث پر سمجھنے تھے اور عمل نہ کرتے تھے. اور اسی طرح سے دین کو آسان کرنا ہے تو اسی کی بات نہیں سننا ہے, صرف صحابہ کرام نے جتنا بات بتائیے اگر اس پر ہمارا عمل کر لیے تو سمجھو کہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا اس دنیا کے اندر اور آنے والی دنیا کے اندر. بات سمجھ میں آگی؟ اور بھی باتیں انشاءاللہ اور بھی بیان کے اندر بات بتائی جائے گی, لیکن آج اتنی ہی بس